کو بھی دو پہلو چاہیے. یہ میں نے آپ کو جملہ سنا دیا، لکھا دیا. نحودا پر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، یہ مذکورہ بالا دلائل عقلیہ ثلاثہ کا ثمرہ ہے، نتیجہ. یعنی جب دلائل بالا اوپر والے سے معلوم ہو گیا کہ سب کچھ کرنے والا قدیر علی کل شیء اور سب کچھ جاننے والا علیم پہ کل شیء صرف وہی ہے، تو پکار اور ندا کے لائق بھی صرف وہی ہے. لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے پکار سچی. سامنے جملہ لکھا ہوا ہے نمبر 2، ایب دعا النافع للداعی، جو پکارنے والے کو پکار فائدہ دیتی ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. فائدہ مند پکار لکھا ہے، نفع مند اور با فائدہ. الذی هو بماثل من شائبۃ الضیاء والبطلان، جس میں ضائع ہونے کا اور اس کے باطل ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں. امنا قلم ہاتھ میں رکھیں. لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے پکار با فائدہ. با فائدہ لکھو الحق کے نیچے آپ کی مرضی، فائدہ مند لکھو آپ کی مرضی. اللہ ہی کے لیے پکار فائدہ مند. والذین یدعون من دونہ، اور جن ہستیوں کو یدعون یہ مشرک پکار رہے ہیں، مصائب حوائج میں، مصیبتوں میں، حاجات میں. والذین کا کیا معنی کیا؟ جن ہستیوں کو یدعون یہ مشرک پکار رہے مصیبتوں میں، حاجات میں اللہ کے سوا. لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں پہنچ سکتے وہ واسطے ان کے ذرا برابر، نہیں پہنچ سکتے یعنی قبول نہیں کر سکتے. اوپر لفظ لکھا ہوا ہے استقلالاً او شفاعتاً، یا تو مستقل وہ ان کی دعا اور پکار کو قبول کرنے کے مالک نہیں کہ وہ ان کی حاجات پوری کریں یا ان کی مشکلات کو حل کریں. او شفاعتاً، یا یہ ان کو پکاریں اور وہ اللہ کے سامنے سفارش کر کے ان کی حاجات پوری کروا دیں. دونوں صورتیں نہیں ہیں. خود بھی قبول نہیں کر سکتے، سفارش کر کے اللہ سے قبول کروا بھی نہیں سکتے. اللہ کباسط کفیہ، مگر مثل پھیلانے والے کے، کفیہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پھیلانے والا. کس طرف؟ الماء، طرف پانی کے. لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے وہ پانی اس کے منہ میں اڑ کر. پانی کو بلا رہا ہے، پانی منہ میں آئے. وما ہوا ببالغ، حالانکہ نہیں وہ پانی پہنچنے والا اس تک. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں پکارنا کافروں کا معبودان باطلا کو الا فی ضلال، مگر بے اثر. فی ضلال، فی زیان، فی زیان و خسارت و بطلان. مشرکین جو بلا رہے ہیں کافرین غیروں کو، وہ پکارنا بے اثر ہے، نقصان میں ہے، زیان میں ہے، باطل ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. ساتھی میری طرف دیکھیں، ایک آدمی ہے، موبائل کو بند کرو بھائی. ایک آدمی ہے، اللہ نے مثال دی ہے غیر اللہ کو پکارنے والے کی. میرے ہاتھوں کو دیکھنا، جو کنویں پر کھڑا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، پیاسا ہے اور پانی کو بلا رہا ہے. آ پانی 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 پانی، تیری مہربانی میرے منہ میں آ جا. پانی اس کے منہ میں آ جائے گا؟ کیوں؟ پانی سنتا نہیں. پانی اس کے منہ میں آ جائے گا کیونکہ پانی کو اس کا پتہ نہیں. جس طرح پانی اس کی پکار سنتا نہیں، پانی کو اس کا پتہ نہیں، منہ میں آ کر پیاس بجھا سکتا نہیں. یہی مثال ہے جو اللہ کے بغیر غیبانہ پکارے دوسروں کی کر رہے ہیں. یا پیر، یا فقیر، فلاں فلاں، مولا علی مدد. میں مثال دے رہا ہوں، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، علی مشکل کشا، شباز قلندر وغیرہ وغیرہ. جن جن کو بلا رہے ہیں اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پانی کو بلائے. اب کنویں میں ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، اور یہ کھڑے ہو کر پانی کو بلا رہا ہے. جو جن کو تو بلا رہا ہے ان کی روح والی رسی بھی کٹ چکی ہے. جس طرح پانی تیری پکارے نہیں سنتا، پانی کو تیرے حالات کا پتہ نہیں، پانی منہ میں آ کر پیاس نہیں بجھا سکتا. جن کو تو پکار رہا ہے ان کو تیری پکاروں کا پتہ ہی نہیں ہے، تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں. تیرے منہ میں آ کر جس طرح پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، وہ بھی تیری مشکل کو حل نہیں کر سکتے. اب سامنے لکھ لو، عجز معبودان باطلا. عجز معبودان باطلا.
نمبر 1 نفی سمع، نمبر 2 نفی علم، نمبر 3 نفی تصرف، سننے کی بھی نفی، جاننے کی بھی نفی اور اختیار کی بھی نفی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں پکارنا کافروں کا معبودان باطلا کو بناؤ، نہیں اس کو مرنا معبودان باطلا کو، نہیں پکارنا کافروں کا معبودان باطلا کو، الا فی ضلال مگر بے اثر، نقصان میں، زیان میں۔ میری طرف ساتھی دیکھے، نیچے کوئی نہ دیکھے۔ ساہیوال کے اندر ایک بزرگ تھے مولانا شیخ عبداللہ صاحب، وہ پہلے ہندو تھے، ہندو سے پھر وہ مسلمان ہوئے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ڈیرے پر رہے، حضرت سے علم انہوں نے پڑھا۔ تو ایک دن حضرت کو انہوں نے کہا، حضرت آپ بہت سختی نہیں کرتے۔ وہ کیسے؟ بیٹا میں کر دیکھو، آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، بعد میں لکھنا۔ حضرت آپ بہت سختی نہیں کرتے، جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں، پیروں کی، فقیروں کی، مردوں کی، دربار والوں کی، بغیر آپ ان کو مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، تو آپ سختی نہیں کرتے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا تو قرآن پڑھا ہوا ہے، وما دعاء الکافرین۔ جب یہاں پہنچا نا شیخ عبداللہ صاحب، حضرت نے اس کی طرف دیکھا ہے، تو حضرت سن رہے تھے نا، عالم تو تھا شیخ عبداللہ صاحب، حافظ بھی تھا، حضرت کا شاگرد۔ تو جب وہ یہاں پہنچا نا، ما دعاء الکافرین، اوپر دیکھا، اسے بس حضرت سمجھ آ گئی ہے، اللہ نے غیر اللہ کی پکار کرنے والوں کو کیا فرمایا، وما دعاء پڑھو تو صحیح مولانا، جڑ دیکھو اوپر دیکھو کون ہے، ما دعاء او مولانا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ یہ چوتھی تنبیہ آ گئی، چوتھی دلیل کہہ لو، اس کے سامنے لکھ لو، قادر مطلق ہونا، قدرت کا بیان ہو گیا، علم کا بیان ہو گیا، عظیم الشان ہونے کا بیان ہو گیا، مجیب الدعوات ہونے کا بیان ہو گیا۔ اب قادر مطلق، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سجدہ کرتی ہے۔ نیچے لکھا ہے ینقادو، یعنی کہا مانتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے نمبر 1 حاشیے پر، یعنی سب ما فی السماوات والارض اس کے تابع ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ یہ دعوی اول یعنی متصرف الامور وہی ہے کہ صاف متعلق ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اللہ ہی کے لیے حکم مانتی ہے، ینقاد یسجد، فرما برداری کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، لکھا ہے بات خوشی سے، اوپر لکھا ہے تشریعاً، آگے میں سمجھاتا ہوں، وَقَرْحًا اور بعض مجبوری سے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بِالْغُدُوِّ صبح وَالْآصَالِ، اور شام کو، غدو لکھونا قبل الزوال، زوال سے پہلے، وَالْآصَالِ بعد الزوال، زوال کے بعد، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، میں توان کرن سمجھا دوں آپ کو۔ اللہ کریم نے حکم دیا نماز پڑھو، کچھ مخلوق تو وہ ہے جو خوشی سے نماز پڑھتی ہے، اب جو نہ پڑھیں ان کی مرضی، گناہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ کرہن، کچھ مخلوق وہ ہے جو اللہ کے حکم کو مانتی ہے مجبوراً، اوپر لکھا ہے تکویناً، کیا مانا؟ اللہ کسی کو بیمار کرنے کا حکم دے، کون ہے جو نہ مانے؟ بیمار ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کریم کسی کی روزی کو تنگ کرنے کا حکم دے، کون ہے جو اس کی روزی بڑھا سکے؟ مجبوراً مخلوق کو یہ حکم ماننا پڑے گا۔ کچھ مخلوق اللہ کا حکم مانتی ہے خوشی خوشی، کچھ مجبوراً جو اللہ حکم دے دے، کون ہے انکار کرنے والا؟ ماننا ہی پڑے گا۔ اب جو عجیب بات میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کا سجدہ کرتی ہے، وہ ظلالہم، ان کے سائے بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ بڑی عجیب بات یہاں ارشاد فرماتے تھے۔ اب آپ اوپر دیکھیں گے، میں بات سمجھاؤں گا پھر لکھواؤں گا۔
آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کا سجدہ کرتی ہے، یعنی حکم مانتی ہے۔ اچھا، آسمان والے سارے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، زمین والے سارے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اور ساری مخلوق کے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ کا سجدہ۔ میں آیت میں وہ بات عرض کرتا ہوں، غور کریں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی مخلوق اللہ ہی کا سجدہ کرتی ہے، ان کے سائے بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام، زوال سے پہلے بھی زوال کے بعد بھی۔ مولانا کافر جو ہے، مشرک جو ہے، وہ غیر اللہ کا سجدہ کر رہا ہے۔ عجیب بات، مشرک غیر اللہ کا سجدہ کر رہا ہے اور مشرک کا سایہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ مشرک کا سایہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے اور مشرک خود غیر اللہ کا سجدہ کر رہا ہے۔ سوچے ہی نہیں مشرک انسان نے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب عربی عبارت کیسے آپ کو لکھوں؟ سارے لکھ نہیں سکیں گے، لکھو، کیا کریں؟ قال الزجاج، زجاج نے فرمایا ان الکافر یسجد لغیر اللہ، آسان عربی ہے، سارے لکھ سکیں گے۔ ان الکافر یسجد لغیر اللہ، کافر کس کا سجدہ کرتا ہے؟ غیر اللہ کا۔ وَظِلَالُهُ، اور اس کا سایہ یسجد للہ، وَظِلَالُهُ یسجد للہ۔ تفسیر سراج منیر کا حوالہ ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آیت پر عنوان خالق و رب ہونے کا ذکر، قدرت بیان ہو گئی، وسعت علم بیان ہو گئی، عظیم الشان ہونا بیان ہو گیا، مجیب الدعوات ہونا بیان ہو گیا، للہ یسجد میں قادر مطلق بیان ہونا ہو گیا۔ اب خالق و رب ہونے کا ذکر۔ تنبیہ خامس علی سبیل اعتراف من الخصم، جس کو دشمن بھی مان لے۔ فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون رب آسمانوں کا اور زمین کا، خالق و مالک و ضروریات پوری کرنے والا؟ قل اللہ، فرما دو اللہ ہی ہے نا۔ قائی صاحب رحمت اللہ علیہ قلعے والے استاد انداز بیان کرتے تھے حضرت صاحب کا، قل اللہ، فرما دو اللہ ہی ہے نا۔ ایک تو انداز یہ ہو گیا حضرت صاحب کا، اور آپ کے بعد ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے قل اللہ پر، اس جگہ ہمزہ استفہام محذوف ہے، تو عبارت کیا بنی؟ قل اللہ، حمزہ استفہام کا نکالیں گے کیا اللہ، یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہیں، کیونکہ خالق اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ کریم کے علاوہ اور بھی ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، سمرا ان دلائل توحید کے بعد بھی کیا بس تم نے بنا لی اللہ کریم کے علاوہ کئی کارساز، جن کے اس کی حالت نہیں مالک کو اپنی جانوں کے لیے نفع دینے کے اور نہ نقصان ہٹانے کے؟ قل، فرما دو، کیا برابر ہو سکتے العامی اندھا یعنی مشرک، والبصیر دیکھنے والا یعنی موحد؟ اچھا چلو یہ بتاؤ، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں ظلمات اندھیرے کفر و شرک کے اور نور توحید روشنی توحید کی؟ یہ برابر ہو سکتے ہیں نا؟ ام جعلوا للہ شرکاء، سجر، آیا بنا لی انہوں نے اللہ کریم کے لئے کئی شریک عبادت میں؟ خالقو، انہوں نے پیدا کیا ہے کسی چیز کو، جن کو تم نے شریک بنایا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، کا خلق ہی مثل پیدا کرنے اللہ کے، فتشابہ الخلق علیہم، بس اسی وجہ سے مل جل گئی ہے پیدائش ان پر۔ قل اللہ خالق کل شیء، فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم پیدا کرنے والے ہر ایک چیز کو ان کے اعتراف کے موافق وہ بھی مانتے، وہ الواحد القہار، واللہ کریم اکیلا ہے، دباؤ والا ہے، ذات و صفات الوہیت میں اکیلا ہے۔ ایسے تو آگے نہیں جائیں گے مولانا، کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم کو تو سمجھانا ہے۔ میری طرف دیکھے تو میں جملہ عرض کروں، نیچے جو دیکھے گا کیا سمجھ آئے گی اس دوست کو؟ میرا بائیں ہاتھ، اللہ کریم نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کے شریک، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے یا نہیں؟ اگر
ان شریکوں نے کچھ پیدا کیا ہوتا پھر تو ان کو شک پڑ جاتا اللہ بھی پیدا کرنے والا ہے، ہمارے یہ شریک بھی پیدا کرنے والے ہیں، ہم کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی کرے، ان کی کرے، وہ بھی خالق ہے یہ بھی خالق ہے۔ جب اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، اب کیا شک رہ گیا کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ مقام حل ہوا مولانا؟ اللہ بھی خالق ہوتا اور وہ بھی خالق ہوتے پھر تو چلو ان پر بات مل جل جاتی، ہم کس کی عبادت کریں، وہ بھی خالق ہے یہ بھی خالق ہے۔ جب اللہ خالق ہے اور وہ خالق نہیں تو اب کیا شک رہ گیا ہے کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ مقام حل ہو گیا۔ آگے چلو، آپ کے پاس نمبر 3 حاشیہ ہے، وہ پڑھیں۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ کا، یعنی جب متصرف اللہ ہوا تو تم پر افسوس ہے کہ غیروں کو متصرف اختیار والا اور اولیاء بنا لیا ہے، حالانکہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ وہ متصرف کس طرح بن سکتے ہیں؟ تم کو کس چیز نے اشتباہ میں ڈالا ہے؟ شبہ کیسے پڑ گیا؟ نمبر 4 حاشیہ پڑھ لو، تعویذ زیادتی مکھن پڑھو۔ انزل من السماء سے لے کر یضرب الامثال 7 یا 9 بار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ مکھن زیادہ ہوگا۔ یہ حضرت جاجری رحمہ اللہ کا بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ انزل من السماء ماء، تنبیہ نمبر 6، اللہ کریم نے اتارا بلندی سے پانی، فسالت اودیۃ، بس بہہ پڑی وادیاں، بے قدرہا، چشمے بہہ پڑے بے قدرہا، اپنے اندازے کے ساتھ۔ بڑے نالے میں بڑا پانی، چھوٹے میں چھوٹا پانی، بارش کا پانی آیا نالے چل پڑے۔ فاحتمل السیل زبد الرابعہ، پس لے آیا نالا السیل، لے آیا نالا زبد الرابعہ، جھاگ پھولا ہوا۔ وہ جو سیلاب آیا، سیلاب میں دیکھتے ہیں جھاگ اوپر پھولا ہوا نظر آ رہا ہے پانی کا بلبلے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، سبحان اللہ، مما خبر مقدم ہے اور آگے ثابت مثلہ، یہ دوسری سطر میں مبتدا مؤخر ہے، معنی پر ہو۔ مما یوقدون علیہ، اور اس چیز میں سے جس کو تپاتے ہیں، علیہ کا معنی کیا اس کو، یوقدون گرم کرتے ہیں، اس چیز میں کہ گرم کرتے ہیں اس کو، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیۃ، واسطے تلاش کرنے زیور کے، او متاع یا سامان کے، ثابت مثل، جھاگ ہوتا ہے اس جیسا۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتے اللہ کریم حق اور باطل کو۔ لکھا ہے توحید و شرک، معبود حق اور معبود باطل، دوسرا قول الحق پر معبود حق، باطل پر معبود باطل۔ اما الزبد فیذهب جفا، پس بہرحال یہ تتمہ ہے، جو جھاگ ہوتا ہے فیذهب جفا، وہ چلا جاتا ہے سوکھ کر۔ اما ما ينفع الناس، پر وہ چیز جو فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، نیچے لکھو پانی، فیمکث فی الارض، پس وہ ٹھہرا رہتا ہے زمین میں یعنی دنیا میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتے اللہ کریم مثالیں معبود برحق اور معبود باطل کی، ہر ضروری مضمون میں۔ مانا تو میں نے کر دیا، کیا سمجھا ہے دوستوں نے؟ میری طرف دیکھیں، خالی ترجمے دارا پر نہیں قرآن میں، میری طرف دیکھیں، میں بات سمجھاؤں۔ ہائے ہائے، مولانا اللہ نے توحید اور شرک کی مثال دی ہے، معبود برحق اور معبود باطل کی مثال دی ہے، نیچے نہیں دیکھنا، حاشیے پر تو کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی۔ میں عرض کرتا ہوں، بارش کا جب پانی آتا ہے زمین پر اور جب پانی چلتا ہے نالوں کے اندر، نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، میں مثال دے رہا ہوں، بیٹا میری طرف دیکھیں، تو جب پانی زور شور سے چلتا ہے نا نالوں میں، کھالوں میں، تو اوپر جھاگ بن جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر گزرتی ہے تو جھاگ ختم ہو جاتی ہے، اصل پانی رہ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا معبود باطل کی مثال بھی جھاگ والی ہے، شرک کی مثال بھی جھاگ والی ہے۔ جس طرح جھاگ ہمیشہ نہیں رہتا، معبود باطل بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جس طرح جھاگ ہمیشہ نہیں رہتا، اسی طرح شرک بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جب حق آئے گا ضرور اس شرک نے مٹنا ہی مٹنا ہے۔ ایک مثال،
دوسری مثال، کبھی آپ نے سونارے کی دکان پر دیکھا ہو جو زرگر ہوتا ہے سونا بنانے والا، تو اٹھالی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر وہ سونا ڈالتے ہیں، سونا ڈال کر نا اس میں تیزاب وغیرہ ڈالتے ہیں اور مثالیں، پھر اس کو آگ پر گرم کرتے ہیں. جب گرم کرتے ہیں تو جو سونے کا میل کچیل ہے نا وہ نکلتا ہے، اوپر جھاگ بنتے، میں نے دیکھا ہے، تو اوپر جھاگ بن جاتی ہے اور اصل جو خالص سونا ہوتا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، اوپر والی بیکار جھاگ وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو ایک طرف ہٹا دیا جاتا ہے. تو اللہ کریم نے باطل کی مثال دی ہے جھاگ کے ساتھ، اور اللہ نے حق کی مثال دی ہے پانی اور سونے کے ساتھ. بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلو. للذین استجابوا لربهم الحسنى، صفات مومنین ما بشارت. بڑی آسان بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا مانا واسطے اپنے پروردگار کے، رب کا کہا مانا الحسنى، ان کے لیے بھلائی ہوگی یعنی جنت. آسان انداز ہے، اس صورت میں کوئی مشکل نہیں. والذین لم یستجیبوا له، صفات منکرین ما تخلیب اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں کہا مانا اللہ کریم کا. لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر یقیناً واسطے ان کے وہ ہو جو زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، بلکہ اس کے ساتھ اور جیسا بھی، زمین کا سب کچھ اور اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ ہو، لفتدوا به، البتہ فدیے میں پیش کریں اس کو. اب لو کی جزا مقدر ہے، نیچے لکھ لیں ما تقبل منہم. کئی دفعہ مقام گزرا ہے، اردو والے اردو میں لکھے نہیں قبول کیا جائے گا ان سے. اولئک لہم سوء الحساب ثمر اول، یہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں واسطے ان کے برا حساب ہوگا. الحساب السیئ، برا حساب. اور نمبر 2 ٹھکانہ ہوگا ان کا جہنم ہمیشہ کے لیے. وبئس المہاد، مذمت جہنم ہو، بری آرام کی جگہ ہے جہنم. افمن یعلم انما انزل من ربک الحق، یہ آیت متفرع ہے پہلی آیت پر علی سبیل اللف والنشر مرتب. للذین استجابوا لربہم میں مومنوں کا ذکر تھا، اور والذی لم یستجیبوا میں مشرکین منکرین کا ذکر تھا. اب ترتیب کے ساتھ یہ بات فٹ کر رہے ہیں. افمن یعلم، آپ کو لف نشر مرتب غیر مرتب سمجھایا تھا، فرمایا افمن یعلم، نمبر اول تفاوت حال. سامنے جملہ پہلے پڑھ لیں. پہلے دونوں فریقوں کے لیے بشارت اور تخویف بیان کی گئی. یہ بشارت تھی للذین استجابوا لربہم، اور والذین لم یستجیبوا تخویف اخروی دی. پہلے دونوں فریقوں کے لیے بشارت اور تخویف بیان کی گئی. اب افمن یعلم سے ان کے حال و معال، مال انجام کو کہتے ہیں، معال کا مقابلہ دیا گیا کہ ایسے دو شخص برابر ہو سکتے ہیں. عقل مند تو جان سکتا ہے کہ برابر نہیں. افمن یعلم انما انزل، افمن کیا پس وہ بندہ جو جانتا ہے، انما یہ موصولہ ہے، کیا پس وہ بندہ جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک، یقیناً جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، حق ہے. ایک بندہ قرآن کو حق مانتا ہے، لکھا ہے درجہ اولا علم کا من ہوا اعمی، یہ اس بندے کی طرح ہے جو اندھا ہے اس علم سے. ایک بندہ قرآن کو حق جانتا ہے، دوسرا اس علم سے اندھا، یہ دونوں کیسے برابر ہیں؟ اور یہ متفرع ہے دوسری آیت پر جنہوں نے اللہ کا کہا نہیں مانا. انما یتذکر اولو الالباب، پکی بات ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ. الذین، عقل مند کون ہے؟ بیان جماعت صفات جماعت علماء بشارت. اب پہلی جماعت کی صفتیں سنو. عقل مند کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جہدے گھر دانے اندے کملے سیانے. ہم نے دولت کا معیار، عقل مندی کا معیار دولت کو بنایا ہوا ہے. جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ دولت مند ہے. مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، چودھری، وڈیرا، سردار، مالدار تھا، بے وقوف، اونٹ پٹھان باتیں کرتا تھا. اگر روزی بدانش بر فزودے سے نادا تنگ در روزی نبودے. روزی اللہ عقل کی وجہ سے تو دیتا نہیں. اگر عقل معیار ہوتا روزی کا تو پاگل سارے بھوکے مر جاتے ہیں. اچھا وہ بندہ تھا بے وقوف، چریو، اونٹ پٹھان بات. اس نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلط بات منہ سے نکلے نا
تم نے اس کی تعبیر کرنی ہے. میری بےزتی نہ ہو لوگوں میں. ٹھیک ہے جی اتفاق دوں گا. اب بیٹھا ہے ملک صاحب چودھری صاحب وڈیرا سردار. اس نے کہا اوئے لوگوں نے جی 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 ملک صاحب خان صاحب جی. انہوں نے کہا کل میں گیا شکار کے لیے جنگل میں. ملک صاحب نے کہا خان صاحب نے شکار ہرن نکلا. جب میں نے ہرن کو گولی ماری نا اس کے سر میں ماری. یہاں ٹھاؤ. اچھا گولی سر میں ماری اور اس کے پاؤں کے سے اندر سے نکل گئی. لگی کہاں؟ نکلی کہاں سے؟ اب یہ عقل کی بات ہے. آپ بتائیں. لوگ ہنسنے لگے. اور جو نوکر بیٹھ ہو گئے ہنستے کی وہ خان صاحب ٹھیک کہہ رہا ہے. چلیے وہ ٹھیک کیسے کہہ رہا ہے؟ لگی سر میں نکلی پاؤں سے ہے. اس نے کہا نہیں ٹھیک کہا ہے خان صاحب نے. ہاں سر میں لگی پاؤں سے نکلی. جب خان صاحب نے گولی ماری نا ہرن اپنے پاؤں کے ساتھ ماتھے کی کھجلی کر رہا تھا. عقل مند کون ہے؟ سنو. الذین یوفون بعہد اللہ. بیان صفات جماعت اولا پہلی جماعت ماں بشارت صفت اولا اصلاح عقیدہ. وہ عقل مند جو پورا کرتے اللہ کریم کا وعدہ. لکھا ہے یعنی توحید. آگے لکھو اور احکام پورا کرتے اللہ کا وعدہ توحید اور احکام والا. فلا ينقضون المیثاق نہیں توڑتے وعدہ یعنی شرک نہیں کرتے. نمبر 2 مصرع حقوق العباد. والذین یصلون ما امر اللہ به. وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس کو جو حکم کیا اللہ کریم نے اس کا. اب ہی میں ہو ضمیر مبدل ہے بدلا کیا گیا. ایوسلا یہ کہ ملایا جائے. اس کو ملانے کا حکم دیا اس کو ملاتے ہیں. نمبر 3 خشیت اللہ اور ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے. نمبر 4 یخافون اور ڈرتے ہیں برے حساب سے جو کفار کے ساتھ ہوگا. برا حساب کافروں سے ہونا ہے. مومنوں کا حساب کتاب ہونا ہے. یہ گناہگار مومن جہنم جائیں گے پاک صاف ہونے کے لیے. والذین 5ویں صفات وہ لوگ صبر جو ماتم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں مضبوط رہتے ہیں دین حق پر. کیوں؟ ابتغاء علت صبر. اوپر لفظ لکھا ہے واسطے تلاش کرنے اپنے رب کی رضا کے وجہ پر لکھو رضا. رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے ڈٹے رہتے ہیں دین حق پر. نمبر 6 اور قائم کرتے نماز عبادت مدنیہ. نمبر 7 وانفقوا عبادت مالیہ خرچ کرتے ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں سرن خفیہ بھی و علانیہ ظاہر بھی. جس طرح موقع دیکھتے ہیں ویسے خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور نمبر 8 اخلاق ہٹاتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو. ہاں اولئک لہم عقبی الدار ثمرہ تفاوت المعال. انجام کا فرق. یہ وہ لوگ ہیں بس ان کے نیک انجامی ہوگی. دار آخرت میں کون سی نیک انجامی؟ جنات یعنی باغات ہوں گے. عدن ہمیشگی کے باغات ہوں گے. یدخلونہا داخل ہوں گے ان باغات میں. ومن صلح من آبائہم سبحان اللہ. یہ تو ہمیشگی والے باغات میں داخل ہوں گے. ومن صلح اور وہ بھی داخل ہوں گے. من وہ بھی داخل ہوں گے. صلح جو صلاحیت رکھتے ہوں گے جنت میں جانے کی. صالحہ کا معنی کیا یہ بھی جنت جائیں گے اور وہ بھی جائیں گے جو صلاحیت رکھتے ہوں گے. وہ ان کے درجے کے نہیں ہوں گے. درجے تو مختلف ہونے ہیں. صالحہ کے نیچے ایک لفظ لکھوانا ہے بڑا آسان ہے. من آمنا و وحدا. اردو والے اردو میں لکھے جو ایمان لے آیا اور توحید مان لی. من صلح من آبائہم اور جو صلاحیت رکھتے ہوں گے جنت میں جانے کی وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے. کون؟ من آبائہم ان کے باپ دادا میں سے. آبا کہا تو مائیں بھی اس میں داخل ہیں. وازواج ان کی بیویوں میں سے. وذریات ان کی اولادوں میں سے. وہ بھی جو صلاحیت رکھتے ہوں گے جنت میں جائیں گے. اور فرشتے یدخلون داخل ہوں گے ان کے اوپر من کل باب ہر دروازے سے. کیا کہتے ہوں گے؟ سلام علیکم یقولون لکھا ہوا ہے. فرشتے کہتے ہوں گے سلامتی ہو تم پر
ہر آفت و خطرہ سے، کیوں بما صبر تم اس وجہ سے، با سبب یا صبر تم مضبوط رہے دین حق پر، فنعم عقبی الدار، کتنی اچھی نیک انجامی ہے اس جہان کی، والذین یمسون مانا تھا تفاوت حال حالت کا فرق، وہ لوگ ینقضون عہد اللہ جو توڑتے اللہ کا وعدہ، وصف اول فساد عقیدہ یعنی شرک کرنے میں بعد میثاق اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فساد اعمال، کاٹتے ہیں اس کو کہ حکم کیا اللہ کریم نے اس کا، بھی ہو ضمیر مبہم ہے، یہ مبدل من آگے بدل آ گیا، یوں سلا کے ملا کی نسبت، نیچے لکھا ہوا ہے نسبت الاخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت نہیں، الا متاع مگر معمولی نفع، مگر لکھا ہوا ہے متاع پر مصدر بمعنی نفع گرفتہ نفع لینا، اور نیچے لکھا ہے التنوین للتقلیل والتحقیر، حقارت کے لیے قلت کے لیے نہیں، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے مگر بہت معمولی نفع۔ حاشیہ دیکھ لیں نمبر 1، یعنی باوجود کہ فراخی و تنگی رزق اللہ کے قبضے میں ہے، تو پھر رزق اور حیاتی دنیا پر مغرور ہوتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں آکڑ کیا، حالانکہ یہ چیزیں کیا، حالانکہ یہ چیزیں کیا ہیں تو لکھو کیا ہیں، محض نفع لینا ہے، محض تائید، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل تماشا ہے۔ آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ اور سے سننا، 3 ادلہ بیان کی جاتے ہیں، 3 دلیلیں، نمبر 1 یہ قلیل اور حقیر ہے، نمبر 2 اسی دنیا میں عذاب دیتا ہے، نمبر 3 آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ اس جگہ صرف علت عقل بیان کی، میری طرف دیکھیں، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 3 انداز ہے قرآن میں مسئلہ سمجھانے کے لیے، جب اللہ دنیا کا تذکرہ کرے نمبر 1 بات سمجھاتے ہیں، دنیا قلیل اور حقیر ہے، دنیا کیا ہے آکڑ کر رہے ہو، دنیا قلیل اور حقیر ہے، نمبر 2 اسی دنیا میں اللہ تمہیں عذاب دے گا، نمبر 3 آخرت میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہاں پر پہلا انداز ذکر کیا، مل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ آگے چلو، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، یہ آدھا شکوہ پھر شکوے کو دہرایا، پہلے بھی یہ گزر چکا ہے، اور کافر کہہ رہے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر آیت النشانی، کون سی نشانی؟ فرمائشی نیچے لکھا ہے اس کے رب کی طرف سے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جواب شکوہ بطور نتیجہ، سامنے حاشیہ پہلے پڑھو، یعنی تمہارا مطالبہ پورے کرنے اور مطلوبہ معجزات نازل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم جو کہتے ہو فرمائشی نشانی ہے کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ تم ضدی اور معاند ہو، تم پھر بھی نہیں مانو گے، پڑھو تو صحیح۔ ہدایت صرف وہی لوگ پاتے ہیں جن میں انابت اور ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ ہو، یہدی الیہ من یریب، جو ضدی نہ ہو۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، یقینا اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یضل پر لکھ لو ضدی، ویہدی ہدایت دیتا ہے اللہ کریم بشارت اپنی درم من اناب، اس بندے کو جو رجوع کرے یعنی ضدی نہ ہو۔ الذین آمنوا صفت اول منیبین، وہ کون ہے جن کا دل صاف ہو، ضدی نہ ہو، دل کا برتن سیدھا ہو۔ الذین آمنوا، یہ بدل آ گیا ہے اسے، وہ مبدل من ہو تمنار، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے جس کا بڑا فرد ایمان ہے۔ منیب کون ہے؟ سب سے بڑا فرد، سب سے بڑی جز ایمان ہے۔ نمبر 2 وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، نمبر 2 صفت منیبین کی، مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، جس کا سب سے بڑا فرد قرآن ہے۔ ذکر کے مختلف انداز ہیں، سب سے بڑا فرد، سب سے بڑی جز عام اردو والے ساتھیوں کے لیے قرآن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ادخال الہی، اللہ نے بات اپنی داخل کر دی، مضمون چل رہا تھا، واقعی ذکر اللہ کی یہ خاصیت ہے، خبردار اللہ کریم کی یاد کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں دل۔ پوری کرنے پھر پڑھتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خلاصہ یہ ہے وہ لوگ جو ایمان لے، عقیدہ ٹھیک اور
یہ نیک کون سے نیک جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، او ابھی ذکر ہوا تھا، طوبی لہم ثمرہ دنیاویہ خوشحالی ہوگی واسطے ان کے، وحسن مآب ثمرہ فرو اچھا انجام ہوگا آخرت میں۔ اور سامنے جملہ پڑھو، یہاں کیا فرمایا؟ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ سورۃ الانفال کھولو، شروع ہو رہی ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ صفحہ 365۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، پکی بات ایماندار وہ ہے جب اللہ کریم کا ذکر کیا جائے واجلت قلوبهم کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ دل ڈر جاتے ہیں، اور یہاں کیا فرمایا؟ دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہو وہاں فرمایا دل ڈر جاتے ہیں، یہاں فرمایا ذکر ہو تو دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ تو دونوں باتیں الٹ ہیں، ورنہ جملہ دیکھو، سبحان اللہ، یذکروا وعدہ وثوابہ۔ دیکھیں تو صحیح، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، لکھا ہوا ہے۔ مطمئن ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا وعدہ، اس کا ثواب یاد کرتے ہیں۔ دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے وعدے یاد آ جاتے ہیں، اللہ کا ثواب یاد آ جاتا ہے۔ اما قولہ تعالی فی الانفال، اور اللہ کا جو قول ہے فرمان سورۃ انفال میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، والوجل الخوف والاضطراب۔ وجل کس کو کہتے ہیں؟ خوف، بے چینی، وہ ضد الطمانینہ، یہ تو اطمینان کی ضد ہے۔ فہو عند ذکر الوعد والوعید، اور نہ سمجھو، کیا یہ انداز ہے؟ آیت کو دیکھنا، مہربانی فرمانا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں دل۔ اللہ کے وعدے سنیں، ثواب والی آیتیں سنیں تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ آگے، اور اگر ڈراوے والی عذاب والی آیتیں سنیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ فرق سمجھ آیا دوستوں کو کہ نہیں آیا؟ دل مطمئن کب ہوتا ہے؟ کون سی آیات سن کر؟ وعدے والی اور ثواب والی۔ اور دل کب ڈرتا ہے؟ وعید والی، ڈراوے والی اور عذاب والی آیتیں سن کر۔ ایک جملہ میں نے بھی لکھوانا ہے، اسی کے آگے لکھو، اسی کے آگے نمبر 2، اطمینان سے مراد یاد الہی اور نیکی میں رغبت۔ یہ خوف کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے، یہ خوف کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے۔ آؤ جی، ہونا جواب سمجھ آیا؟ اللہ کی یاد بھی ہو، نیکی کا شوق بھی ہو، اور پھر اللہ کا خوف بھی ساتھ ہو، یہ تو ممکن ہے ان کا جمع ہونا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک جواب آپ کے پاس تھا حاشیے پر، ایک میں نے لکھوا دیا، کذالک ارسلنا فی امۃ، تنبیہ وحی اول، دلیل وحی آ گئی گویا کہ کذالک قافل بیان الکمال، یہ ہمارا کمال ارسلنا کا، ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی امت، ایسی امت میں، یعنی ہم نے ایسا بھیجا جیسے بھیجنا تھا، قد خلت من قبلها امم، ایسی امت میں ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ گزر چکی اس سے پہلے کئی امتیں۔ کیوں بھیجا؟ فریضہ نبویہ، لتتلو علیہم، معجزات دکھانے کے لیے نہیں بھیجا، اس لیے بھیجا لتتلو، تاکہ آپ پڑھیں ان کے اوپر، الذی اوحینا الیک، وہ مسئلہ جو ہم نے وحی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لہو دعوت الحق والا، الذی کے نیچے اشارہ، لہو دعوت الحق والا مسئلہ آپ پڑھیں تو چاہیے تھا اس نعمت کی قدر کرتے، لیکن وہم یکفرون بالرحمن،
حالے کہ وہ انکار کر رہے ہیں رحمان کا. کفران نعمت مراد ہے. رحمان کو مانتے تھے, کفران نعمت مراد ہے. ناشکری کر رہے ہیں رحمان کی. یکفرون کا معنی لکھیں ناشکری, وہ ناشکری کر رہے رحمان کی. قل هو ربی لا الہ الا ہو, فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کریم میرا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. لا الہ الا ہو, نہیں کوئی غیبانہ پکاروں کے لائق سوائے اللہ کے. الہ کا معنی کیا غیبانہ پکاروں کے لئے لہو دعوت الحق علیہ توکل, صرف اسی ہی پر میں نے بھروسہ کیا. فی اموری کلہا, نیچے لکھا ہے تمام کے تمام معاملات میں. وَإِلَيْهِ مَتَابُ, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے, مرجعی لوٹنا میرا. لِأَنَّهُ لا يستحق احد سوا, لا يستحق احد سوا, کوئی بھی اللہ کے سوا اس کا مستحق نہیں. فلو ان قرآن زجر متعلق شکوہ, ورنہ نمبر 2 حاشیہ پڑھو. یعنی کافر ایمان لانے کے لیے معجزے طلب کرتے ہیں, حالانکہ معجزات دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ضد و عناد کی وجہ سے ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے. یہ ہمیشہ کفر پر ہی رہیں گے. چنانچہ اگر قرآن کی تاثیر سے پہاڑ ہٹا دیے جائیں وغیرہ وغیرہ, تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ایمان کی توفیق دینا نہ دینا اللہ کے قبضے میں ہے. ولو ان قرآن کے سامنے حاشیہ ہے جگہ, آپ ذرا لکھیں جملہ. سوال نمبر 4 میں 3 مطالبے. نمبر 1, مکہ کی زمین تنگ ہے, قابل کاشت نہیں. بذریعہ معجزہ پہاڑوں کو ہٹا دو. نمبر 2, ہمارے لیے شام اور یمن کا سفر آسان کر دو. نمبر 3, ہمارے دادا کو زندہ کر دو. وہ ہم سے کلام کرے کہ تمہارا دعوی نبوت صحیح ہے. اب جواب آ گئے. ولو ان قرآن زجر متعلق شکوے کے ہے. ولو ان قرآن اور اگر یقیناً قرآن پاک سیرت بہ الجبال چلا دیے جائیں, یعنی ہٹا دیے جائیں. سیرت پر لکھو ہٹانا, چلانا یعنی ہٹانا. اگر قرآن پاک چلا دیے جائیں یعنی ہٹا دیے جائیں وہی قرآن کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے, تم کہتے ہو پہاڑ ہٹا دے معجزے کے ذریعے, زمین تنگ مکے کی کھل جائے, قابل کاش بن جائے. لکھا ہے اوپر وہی پر بے سبب تلاوت علیہا,
قرآن پاک کی تلاوت کر کے اگر تلاوت سنا کر پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے او قطعت بہ الارض یا جلدی جلدی طے کی جائے اس کی وجہ سے زمین ان کے لیے شام اور یمن کا سفر آسان بنا دیا او کلم بہ الموتى یا کلام کیے جائیں اس قرآن کی وجہ سے مردے لا یؤمن بھی پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ جزا مقدر ہے لا یؤمنون کی لا یؤمنون بھی یہ اس لو کی جزا مقدر ہے. پہاڑ ہٹا دیے جائیں زمین جلدی جلدی طے ہو جائے اور دادا ان کا زندہ ہو کر کلام کرنے لگ جائے پھر لا یؤمنون یہ لو کی جزا مقدر ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. نیچے لکھا ہے کیونکہ یہ اسباب مؤثر حقیقی نہیں. مؤثر حقیقی تو اللہ ہے اثر میں اثر ڈالنے والا. بل للہ الامر جمیعا بلکہ اللہ کے قبضے میں معاملہ سارے کا سارا. جس کو چاہے توفیق دیوے اور وہ طالب کو ہدایت اور ضدی کو محروم کرتا ہے. افلم یئس الذین آمنوا سبحان اللہ کیا نہیں معلوم کیا مومنوں نے یئس بمانا یعلم نیچے لکھا ہوا ہے کہ نہیں معلوم کیا مومنوں نے کس بات کو اللہ یشاء اللہ یہ کہ اگر چاہتا اللہ کریم البتہ ہدایت دے دیتا تمام لوگوں کو. اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تمام لوگوں کو. ورنہ سامنے جملہ لکھو کیا کروں اب معجزات کی فرمائش سن کر صحابہ نے خواہش کی شاید مان لے. جواب کیا نہیں معلوم کیا مومنوں نے اس بات کو یہ کہ اگر چاہے اللہ کریم ہدایت دے دے تمام لوگوں کو لیکن اللہ نہیں چاہتا زبردستی ہدایت تو نہیں دینا چاہتا. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم تخفیف دنیاوی اوپر جملہ پڑھ لیں یعنی یہ معجزہ سے نہ مانیں گے بلکہ جھوٹے سے مانیں گے. ہاں لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانا کرتے ہمیشہ رہیں گے کافر. تصیبهم بما صنعوا قاریہ پہنچتی رہے گی ان کو قاریہ تو مصیبت دل دہلا دینے والی. قاریہ کا معنی پہلے کیا تصیبهم قاریہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے پہنچتی رہے گی ان کو قاریہ تو مصیبت دل دہلا دینے والی. کیوں بما صنعوا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں. سبب عذاب نیچے لکھا ہے. اچھا وہ مصیبت کون سی پہنچے گی؟ قتل قید ہزیمت شکست. او تحلو قریبا من دارہم یا اترے گی قریب سے ان کے گھروں سے. گھروں کے قریب سے مسلمانوں کا ان کو ڈر رہے گا. قریبا من دارہم پر لکھو مسلمانوں کا ڈر رہے گا. یا تو قتل ہوں گے کہیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے لیکن آخر وعدہ اللہ کا موت یا عذاب کا آئے گا. فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ تسلی خلاصہ نہ استہزاء جدید ہے نہ امہال. ہائے ہائے پچھلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا اور میں مہلت دیتا رہا بے ایمانوں کو. یہ بھی کر رہے ہیں مذاق ان کو بھی مہلت دوں گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ سر تو ہلا دیا اور کیا کروں اللہ کے بندے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تاکہ مذاق کیے گئے کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. فعملے تو بس مہلت دی میں نے ڈھیل دی ان کو جنہوں نے کفر کیا تو ثم اخذتهم پھر اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا. اخذتو پر اچانک فکیف کان عقاب بس کیسے تھا بدلہ میرا. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. یہ تنبیہ آ گئی دربار حاضر ناظر ہر جگہ موجود اللہ کریم ہے اس کی دلیل. افمن ہوا مولانا سامنے نمبر 2 حاشیہ پہلے پڑھ لو. اس جگہ تک دعوی اول کے لیے تنبیہات تخویفات اور بشارات تھی. اب دوسرے دعوے کے لیے آئے گی. اس تنبیہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو اس لفظ رہ گیا اللہ اس کو بمائے اس کے اعمال کے دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں. سب کچھ کرنے والا اللہ اب سب کچھ جاننے والا اللہ. افمن ہوا قائم علی کل نفس ہوا پر لکھے اللہ کیا بس وہ اللہ جو نگہبان ہے ہر ذات پر. لکھا ہے قائم پر رقیب محمن نگہبان ہے نگران ہے. کیا بس وہ اللہ جو نگران ہے ہر نفس پر ہر ذات پر ہر جی پر.
بما کسبت باب من مع سمیت الاعمال کے جو اس نفس نے کمائے ہیں، اس نفس پر بھی نگران ہے، اس کے اعمال پر بھی نگران ہے. کمن لیس کذالک من شرکائہم، یہ اللہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ان صفات والا نہیں ہے ان کے شریکوں میں سے. جس شریک کی یہ صفات نہیں ہے کہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، نہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ زجر ان کو شرم نہیں آتی. اللہ کے اندر یہ صفات ہے. اللہ نے کہا کیا تم خبر دیتے ہو؟ اللہ کریم معبودان باطلہ کی لا یعلمو جو جانتے نہیں. نیچے لکھا ہے قال ابو حیان ضمیر لا یعلم راجع الی ما. اب یہ جو ماں ہے ماں پر دو لکھے انگریزی والا، یعلم پر دو لکھے. اب ضمیر ہوگا جو ہے ماں کی طرف جائے گی. ہم تنبئونہ کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کریم کو بما ان معبودوں کی لا علم جو جانتے نہیں، جن کو علم ہی نہیں ہے. فی الارض زمین میں ام بظاہر من القول یا سرسری بات کر رہے ہو. یا سرسری بات کیا ہوتی ہے؟ لا حقیقت لہو فی الباطن، جس کی باطن میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بل زین للذین کفروا سبب ضلالت، بلکہ خوبصورت کی گئی ہے کافروں کے لیے کیا چیز؟ مکرہم، ان کی مخالفے کی باتیں، ان کی مخالفے کی باتیں خوبصورت کی گئی ہیں جس سے تمسک کر کے مبتلا شرک ہے. مغالطے کی باتیں. بادشاہو فلاں دربار پر میں گیا تھا، میری حاجت تو پوری ہو گئی تھی، تم بھی جاؤ. خواہ مخواہ مغالطے، جھوٹی باتیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی حقیقت نہیں. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت کی گئی کافروں کے لیے ان کی مغالطے کی باتیں. وصدوا عن السبیل سمرا، اسی وجہ سے روکے گئے ہیں راہ توحید سے. سبیل کے نیچے توحید، راہ توحید سے روکے گئے ہیں. بادشاہو فلاں دربار پر جاؤ، فلاں مزار پر جاؤ، میں بھی گیا تھا. واہ بھائی واہ، دھوکہ، جھوٹ، بے ایمانی. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. انشاءاللہ آئے گا جواب. انہوں نے میری طرف دیکھیں، ہمارے دوست ہے تو اس کی خالہ رہتی تھی ایک دیہات میں کوئی 20-25 کلومیٹر دور. بوڑھی تھی تو وہ شہر میں آتی تھی، بھئی کیا ہو گیا؟ گھٹنوں میں تکلیف ہے، مجھے دربار پر لے جاؤ. شیخ لے جاتا تھا دربار پر. اس نے بھی مسئلے توحید نہیں سمجھا. بہاوڑا بہاپی نہیں لے جاتا. خیر اس کو گالیاں دی. اس نے کہا میں خود جاؤں گی، یا پھٹنا نہ من. تو وہ خود گئی. تو جب وہ طواف کرتی تھی تو گھٹنے ٹھیک ہو جاتے تھے. تو مجھے اس نے کہا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ جب جاتی ہے گھر کچھ عرصے بعد بھئی گھٹنوں میں تکلیف ہے، چل نہیں سکتی، لولی لنگڑی، پھر آتی ہے دربار کا چکر. تو محمد آیت نمبر 15 کون کون سی نہریں؟ پانی کی، دودھ کی، شراب طہور کی، شہد کی. اکلھا دائم وظلھا، میوے ان کے دائم ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وظلھا اور سائے بھی. اور میری طرف دیکھو، اللہ نے فرمایا میوے ان کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ آم ہے، آم جنتی نے کھایا، یہ تو ختم ہو گیا، ہمیشہ کیسے رہا؟ سوال تو سمجھو. مالٹا ہے، پیش کیا گیا، جنتی نے کھایا، ختم، اب ہمیشہ کیسے رہا؟ نیچے لکھا ہوا ہے باعتبار نو کے یہ قسم ہمیشہ رہے گی. یہ جو آم والی لنگڑا آم ہے، میں مثال دے رہا ہوں، لنگڑا آم ہے، سدھڑی آم ہے، یہ قسم ہمیشہ رہے گی. یہ قسم ہمیشہ رہے گی. افراد ختم ہوتے رہیں گے، منطقیوں، فرد ختم ہوتا رہے گا، یہ چیز ختم ہوتے رہے گی، یہ قسم ہمیشہ، ہاں یہ قسم اللہ ختم نہیں ہونے دے گا. تل کا اقبل الذین اتقوا، یہ انجام ہوگا ان کا جو شرک سے بچتے رہے. اتقوا واقبل کافرین النار، انجام کافروں کا آگ ہوگا. تفہیم اخروی والذین آتیناہم، نیچے عنوان پڑھو، تنبیہ نقلی یعنی دلیل نقلی. آج علماء کتب سب کوئی ذہن میں ہے 7 قسم کی دلیل نقلی. آج انبیاء اجمالاً، آج انبیاء تفصیلاً، آج کتب سابقہ، آج علماء کتب سابقہ، آج جنات، آج ملائکہ، آج طیور. والذین آتیناہم، صحابہ کرام یا مومنین اہل حبشہ مراد ہیں کیونکہ مکی صورت ہے.
والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ دی جن کو ہم نے کتاب قرآن اور انجیل، یفرحون، کیونکہ اب شوال عیسائی تھے نا، انجیل اس لیے ذکر کیا، یفرحون بما انزل الیک، خوش ہوتے ہیں اس قرآن کے ساتھ جو اتارا گیا آپ کی طرف، ومن من الاحزاب، اور کچھ لشکروں میں سے، جماعتوں میں سے، من ینکر بعضہ، وہ بھی ہیں، لکھا ہے مشرکین مکہ، من ینکر بعضہ، جو انکار کرتے ہیں کچھ حصے اس کتاب کا، بعضہ نیچے لکھے آیات توحیدیہ۔ مولانا آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ یونس میں، پند و نصیحت والی آیات قبول کرتے تھے نماز روزے میں، لیکن توحید والی آیات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، تنبیہ وحی ثانی، یہ دوسری دلیل وحی آ گئی۔ اوپر ایک لفظ ہے بڑا عجیب، لیکن اس کو سمجھنا ہے، یعنی اگر اختلاف اصول میں ہے تو صحیح نہیں۔ آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہے، دوستوں کے ذہن میں تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں کتنے اصول متفق اور اتفاقی تھے؟ 3، ماشاءاللہ۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ یہ 3 اصول متفق ہیں، اعمال میں اختلاف رہا ہے۔ اوپر دیکھو، یعنی اگر اختلاف اصول میں ہے تو صحیح نہیں، اصول تو ایک ہے۔ خلاصہ یہ کہ اصول دین کے مسلم پیش کرتا ہوں، تسلیم شدہ 3 اصول، توحید، رسالت، آخرت۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، تنبیہ وحی ثانی، فرما دیجئے میرے محبوب یقیناً میں حکم دیا گیا ہوں کہ عبادت کروں میں، صرف نہیں کہہ رہے آپ، کس کی؟ صرف اللہ کریں گے، اول توحید، فلا اشرک بھی، نہ شریک کروں میں اللہ کے ساتھ، الیہ ادعو، اسی ہی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ یہ رسالت کا ذکر آ گیا، 2 رسالت، وَإِلَيْهِ مَآبٌ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ قیامت کا ذکر آ گیا۔ اصول تینوں ایک ہیں۔ اچھا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، نیچے جملہ پہلے پڑھ لیں، یعنی اگر اختلاف فروع میں ہے، اعمال میں، تو وہ بوجہ اختلاف امت کے امت مختلف ہے تو اعمال بھی مختلف ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ ہمارا کمال ہے کہ اتارا ہم نے اس کو حکم نامہ، عربی زبان میں خاص حکم نامہ ہے، احکام خاصہ۔ وہ نہ اوپر پڑھ لے جملہ۔ نمبر 1، حاصل یہ کہ ادلہ ثلاثہ بیان ہو گئے، دلائل عقلی، نقلی، وحیہ، اور حکم بھی واضح بیان نازل کر دیا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آرزوئے معجزات نہ کرو، جس طرح یہ کہتے ہیں ٹھیک کرو۔ جس طرح یہ کہتے ہیں، کیونکہ معجزات تو اللہ کے نزدیک ہے، انما الآیات عند اللہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، لکھا ہے نا نیچے زجر، زجر کا لفظ کاٹ دو، تنبیہ لکھو۔ میں نے عرض کیا تھا اصطلاحات میں آپ کے لیے زجر کا لفظ نہیں بولیں گے، تنبیہ کا بولیں گے۔ اور اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالفعل اتبعت هواهم، آپ پیچھے چل پڑے ان کی غلط خواہشات کے، غلط خواہشات کے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھے احکام منسوخہ و محرفہ، جو احکام منسوخ ہو گئے، جن میں تحریف ہو چکی، یا عبادت غیر اللہ کی عبادت والا مسئلہ، آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم، علم سے مراد علم توحید، مالک ان کی خواہشات پر چلے نا، پھر مالک من اللہ من ولی، نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من اللہ، اس کے لیے لکھو عذاب، اللہ کی عذاب سے من ولی، کوئی مددگار، اللہ کا عذاب آ گیا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، فلا باق، نہ کوئی بچانے والا ہوگا، ان کی خواہشات پر نہیں چلنا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، جواب سوال اول، البتہ تحقیق یہ رسول بشر کیوں ہے؟ جواب دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجی ہم نے کئی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بنائے ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں۔ وَمَا كَانَ، جواب سوال ثانی کہ ہمیں معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟
وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، نہیں کسی رسول کے اختیار میں، لرسول پر لکھا اختیار لے، ایاتی بیایا کہ پیش کرے کوئی معجزہ، کوئی نشانی، نشانی کے نیچے کیا لکھا ہے؟ تکوینی یعنی معجزہ، تکوینی اور تشریعی یعنی احکام۔ نہ تو پیغمبر معجزہ پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی احکام پیش کر سکتا ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کریم کے اذن سے، اجازت سے۔ کیوں؟ لأنہم عبید مربوبون، وہ تو محتاج ہیں، غلام ہیں، اللہ کے پابند ہیں۔ لکل اجل کتاب، جواب سوال ثالث، عذاب کیوں نہیں آتا؟ سوال ثالث، عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب لکل اجل کتاب، ہر ایک مدت کے لیے، اجل کا معنی مدت، ہر ایک مدت کے لیے کتاب لکھت ہے۔ کیا ہے؟ لکھت ہے، لکھت۔ سبحان اللہ۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس کے نیچے لکھا ہے جواب سوال رابع، کیا لکھا ہے؟ جب عذاب لکھا جا چکا ہے تو ایمان لانا برابر ہے۔ جواب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹا دیتا ہے اللہ کریم جو چاہتا ہے، ویثبت اور باقی رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو مٹا دیتا ہے اور باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ کریم کے پاس ہے لوح محفوظ، نیچے معنی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ، ورنہ اب اس کے اوپر ایک لفظ لکھوانا ہے ام الکتاب پر، چھوٹا سا حاشیے پر لکھ لو، اوپر حاشیے پر، لیکن دور نہیں کرنا، سامنے لکھنا ہے۔ سب احکام ناسخ و منسوخ اس میں درج ہیں۔ آگے نہیں چلتے، پیچھے آئے، بالکل پیچھے۔ صفحہ 510، یہ جو ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ۔ اب میں آپ کو 8 سوال لکھوانے ہیں، میں نے، میرا خیال تھا کہ میں سورت کو آگے چلا لوں نا، پھر میں سوال لکھواؤں گا۔ لکھیں گی وَإِن تَعْجَبْ کے سامنے نمبر 1 سوال کا جواب کہ محشر میں حساب و کتاب محال ہے، لہذا ایسی بات کرنے والا سچا رسول نہیں۔ جواب معجزات دیکھ کر آپ کو رسول نہیں مانتے، تو اس سے زیادہ تعجب اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جی آیت لکھ لیں، اشارہ لکھ لیں بس۔ نیچے آؤ اسی صفحے پر، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اس کے سامنے سوال نمبر 2، آپ سچے ہیں تو آپ کی مخالفت پر وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس سے ڈراتے ہو؟ اگلا صفحہ 511 دوسری سطر، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سامنے لکھے سوال نمبر 3، فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ صفحہ دیکھیں،
وہ بالکل نیچے سطر ہے ولو ان قرآن سیرت، میں نے آپ کو لکھوا دیا سوال نمبر 4 میں 3 مطالبے لکھوا دیا کہ نہیں؟ یہ 4 سوال ہو گئے. آگے آئیں اس صفحے پر جو سبق والا ہے. تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ سوال جواب سوال اول ہے نا اس قرآن کے مطابق. اس کے اوپر چھوٹا سا لکھ لیں سوال نمبر 5. اور یہ جو ما کان لرسول ہے نا اس پر وہ ثانی اول لکھا رہے، یہ تو اس قرآن کے مطابق ہے نا. میں وہ دوسری طرز آپ کو لکھوا رہا ہوں. ما کان لرسول پر سوال نمبر 6، لکل اجل کتاب پر سوال نمبر 7 اور یم اللہ پر سوال نمبر 8. اس قرآن والا انداز بھی چلایا اور دوسرا انداز بھی آپ کو بتا دیا. اچھا اب ذرا خیال سے بات سنیں سارے احباب. یہ جو یم اللہ کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے دیکھیں اس کو. جب عذاب لکھا جا چکا ہے تو ایمان لانا نہ لانا برابر ہے لکھا ہے. اس کے نیچے بالکل جگہ بچی ہوئی سطر پر 2 لفظ نیچے لکھنے تھا جواب، بالکل ساتھ لیکن حاشیے پر نہیں جانا. جواب ماننے والے بچ جائیں گے، بس یہ الفاظ ماننے والے بچ جائیں گے. یہ میں نے 8 سوال اس انداز میں آپ کو بتا دی. میں ایک اور جملہ لکھوانا چاہتا ہوں. یہ ہو گئے یہ جو ہے نا وَجَعَلْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّةً أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اس کے سامنے حاشیے پر اوپر نیچے لکھے. یہود نے کہا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر صرف عورتیں ہیں. اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر صرف عورتیں ہیں. یعنی یہ شخص نفس پرست اور عورتوں کا شیفتہ اور فریفتہ ہے. اس پر یہ آیت اتری. یہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَأَزْوَاجًا، یہ آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. یہودیوں نے کہا معاذ اللہ اس کو عورتوں کا شوق ہے، اللہ یعوذ باللہ عورتوں پر عاشق ہے. اللہ نے یہ فرمایا سارے نبیوں کی بیویاں تھی، بھائی اس کی بیوی ہے تو کیا اعتراض ہے. اور فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ تخفیف دنیاوی، اگر دکھائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض الذی کچھ حصہ اس عذاب کا نعدہم جس کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، ہم دکھائیں. ورنہ یہ جو ہے نا ان ایمان اور اللہ کا اس کے سامنے بالکل حاشیے پر لکھ لیں چھوٹا سا جملہ، ان کی جزا مقدر ہے. اسی طرح ہوگا بس ایمان اور اللہ کا بعض الذین نعدہم، اگر دکھائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں تو پھر جزا کیا ہے؟ اسی طرح ہوگا. آگے او نتوفینک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فوت کر دیں اوپر لگ لکھے اور عذاب نہ دکھائیں. اور عذاب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فوت کر دیں اور عذاب نہ دکھائیں تب بھی فکر نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس کے اوپر ہونا لگ لکھو یہ جزا ہے نہ توفینک کی. یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیں اور نہ دکھائیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یقیناً آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا. آپ کے ذمہ پہنچانا ہے میرے پیغمبر، اور ہمارے ذمہ
الحساب محاسبہ اور حساب. اولم یروا تخفیف دنیاوی. اولم یروا کیا انہوں نے غور نہیں کیا رویت قلبی انا ناتی الارض یقیناً ہم لا رہے ہیں زمین کو دار الحرب کی زمین. یہاں یہ مشرک بستے ہیں جنگ والی زمین دار الحرب. لا رہے ہم زمین کو ننقصها من اطرافها کم کرتے آ رہے ہیں اس کے اطراف اور کناروں سے. ہم زمین کو کم کرتے آ رہے ہیں دار الحرب کی زمین کو کم کرتے آ رہے ہیں. نیچے لکھا ہے تو یہ مقدمہ ہے عذاب اکبر کا. یہ مقدمہ ہے عذاب اکبر کا. ایک جملہ نیچے لکھا ہوا ہے بے تکثیر المومنین. مومنوں کو ہم بڑھا رہے ہیں اور کفر کی زمین کو ہم تنگ کر رہے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ کریم فیصلہ کرتا ہے نہیں کوئی پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو. معقبہ پیچھے ڈالنے والا. ہا شرکا یا غیر اللہ کے جنہوں نے شریک جنہوں نے بنائے ہوئے وہ بھی اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں کر سکتے. کوئی غیر بھی اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں کر سکتا. اللہ کریم جلدی حساب لینے والا ہے. مہلت سے دھوکہ نہ کھائیں. اور میری طرف دیکھ رہے میں آیت کو سمجھاؤں. انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو تنگ کرتے آ رہے ہیں زمین کو کم کرتے آ رہے ہیں. اس زمین سے مراد اس زمین کا تنگ ہونا اور کم ہونا نہیں کہ اللہ زمین کو سمیٹ رہا ہے. زمین سکڑنا اس سے مراد ہے کافر جس سرزمین میں بستے ہیں کفر کی زمین تنگ ہو رہی ہے. کیا مانا کافر کم ہو رہے ہیں اسلام پھیل رہا ہے. کفر کم ہو رہا ہے. دار الحرب جس میں کافر بستے ہیں دار الحرب کم ہو رہا ہے دار الاسلام بڑھتا جا رہا ہے. ایک سامنے لفظ میں نے لکھوانا ہے نن کو سہا پر بے غلبت الاسلام. بے غلبت الاسلام. بے غلبت الاسلام. یہ نہ سمجھے عربی والے عربی میں لکھے اردو والے اردو میں اسلام کو غالب کر کے یوں بے غلبت الاسلام و بے ہلاک الکفار. اسلام کو غالب کر کے کافروں کو ہلاک کر کے ہم زمین کو تنگ کرتے آ رہے ہیں کم کرتے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان کی تدبیر سے کچھ نہیں بگڑتا. تحقیق مکر کیے تھے ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے سو کچھ بھی نہ ہوا. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. اللہ ہی کے قبضے میں ہے اختیار میں ہے. المکر جميعا خفیہ تدبیر ساری کی ساری خفیہ تدبیریں ساری اللہ کے قبضے میں ہیں. المکر جميعا پر بڑے علماء لکھ لیں شاید زندگی میں کبھی کام آئے. کنایا ہے سزا دینے سے. کنایا ہے سزا دینے سے. اللہ کے قبضے میں ہے خفیہ تدبیر ساری کی ساری. کنایا ہے سزا دینے سے. اللہ سزا دے سکتا ہے. اللہ جانتا ہے ماں تن سے وہ کلنا جو کماتا ہے ہر نفس وقت پر سزا دے گا. فَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارَ قریب جان لیں گے کافر لمن عُقْبَى الدَّارِ اس بندے کو جس کے لیے نیک انجامی ہے. ان قریب پتہ چلے گا ان کے لیے نیک انجامی ہے مسلمانوں کے لیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یادہ شکوہ پھر شکوے کو دہرایا اور کہہ رہے ہیں کامل لَسْتَ مُرْسَلًا نہیں ہے تو رسول بھیجا ہوا پیغمبر نہیں ہے تو بھیجا ہوا نہیں ہے. کل فرما دو میرے محبوب جواب بھیجیں گا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. کافی اللہ کریم گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان. کیسے گواہی دینے والا؟ نیچے لکھے بذریعہ انزال دلائل واضحہ واضح دلائل نازل کر کے پر نبوت در قرآن میری نبوت پر قرآن میں واضح دلیلیں کر کے اللہ نے گواہی دے دی ہے. نمبر 2 ومن عنده علم الکتاب اور وہ بھی کافی ہے گواہی دینے کے لیے جس کے پاس ہے علم کتاب کا. جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. اوپر لکھا ہوا ہے جبریل. سامنے لکھ لو لفظ بالکل سامنے. جبریل جس کے پاس قرآن کا علم ہے وہ بھی گواہ ہے. دوسرا قول بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے علماء اہل کتاب. آگے اس کو پورا کریں. علماء اہل کتاب کے آگے لکھیں جن کی باتوں پر تمہیں اعتماد ہے.
جن کی باتوں پر تمہیں اعتماد ہے ان کی گواہی بھی کافی ہے۔ ہونا صفحہ 514 کھولیں۔ پہلی سطر ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، سامنے حاشیہ لکھیں علم کو بارش سے تشبیہ دی۔ نمبر 1، بارش آسمان سے آئی، علم بھی آسمان سے ہے۔ نمبر 2، زمین کی درستگی بارش سے۔ دل کی درستگی علم سے۔ نمبر 3، کھیتی اور پودے بارش کے ذریعے نکلتے ہیں۔ اعمال اور اطاعت نیکیاں بھی علم کے ذریعے نکلتی ہیں۔ نمبر 4، بارش نقصان دہ اور فائدہ مند۔ اسی طرح علم بھی، عمل کرو تو فائدہ مند، نہ کرو تو نقصان دہ۔ نمبر 5، بارش فرا ہے، فیر عین فرا ہے، کڑک اور بجلی کی۔ علم بھی فرا ہے، وعد اور وعید کی۔ چلو جی، ماشاء اللہ۔